جی اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا خلاصہ۔ اب ہم ٹیکسٹ بک سے صفحہ نمبر 16 سے اپنا سبق پڑھیں گے۔ ابو القاسم زہراوی کے اوپر آپ ایک علامت نمبر 1 لکھا ہوا دیکھتی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے حواشی، یعنی فٹ نوٹ پہ نیچے اس کی تفصیل جو ہے وہ دی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ پہلی اسکرین پہ بھی دیکھ رہی ہوں گی، زہراوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ زہراوی بھی، اسے زہراوی بھی لکھا جا سکتا ہے، یعنی ہے جو ہے وہ ہاتھی، ایک ہے استعمال ہوتا ہے ہاتھی والا جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا دو چشمی ہے، یعنی دونوں طرح سے ان کو لکھا جا سکتا ہے، لکھنے کے دونوں انداز ہی ٹھیک ہیں۔ اب ہم ٹیکسٹ بک سے صفحہ نمبر 16 سے اس کو پڑھیں گے۔ ابو القاسم زہراوی کا اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان، نامور یعنی شہرت یافتہ، نامور کا مطلب ہے شہرت، نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ مہارت تامہ کا مطلب ہے مکمل عبور رکھنا، کہ اندلس کے بہت سے اندلس کی اسلامی سلطنت کے بڑے زیادہ مشہور سائنسدان تھے جو اپنے اپنے شعبے میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے، ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کرایا تھا، اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرہ کے نام پر قصر زہرہ رکھا تھا۔ یعنی عبد الرحمن ایک اسپین کا بڑا مشہور حکمران تھا، اس نے کیا کیا کہ دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑا شاندار محل تعمیر کراتا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ اپنی ملکہ زہرہ کے نام پر قصر زہرہ، قصر کا مطلب ہوتا ہے محل، قصر زہرہ رکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گردے ایان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے۔ گردے ایان سلطنت کا مطلب ہے یعنی کہ جو ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، ایان سلطنت کے جتنے بھی روح رواں سرکاری حکام جو لوگ تھے ارد گرد میں رہنے والے، اور اس کے علاوہ جو باقی عام لوگ تھے، انہوں نے اپنے اپنے مکان بنا لیے، اور وہاں ایک علیحدہ سے شہر بس گیا جو الزہرہ کے نام سے موسوم ہوا، جس کو الزہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی کہ موسوم ہونے کا مطلب ہے کہ نام رکھ دیا گیا نا، اور اسی نام سے مشہور ہو جانا۔ یہی ذیلی شہر یعنی ضمنی شہر کے قریب بس جانے والا ایک چھوٹا سا شہر، ذیلی شہر یعنی ایک بہت بڑا شہر، اس کے قریب میں ایک چھوٹا سا شہر بس کیا، اس کو ذیلی شہر کہہ دیا۔ یہی ذیلی شہر ابو القاسم خلف بن عباس کا مرز بوم تھا۔ مرز بوم کا مطلب ہے جائے پیدائش، اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب اس کے نام کا جزو بن گیا۔ جزو کا مطلب ہوتا ہے حصہ، یعنی اگر ہمیں ابو القاسم زہراوی کا نام نظر آتا ہے تو یہ زہراوی کیوں رکھا گیا تھا کہ آیا وہاں جو ہے وہ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے ایک قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا اپنی ملکہ الزہرہ کے نام پر، تو اس کا نام جو ہے وہ قصر زہرہ رکھ دیا۔ اب آہستہ آہستہ گرد و ایان میں جب تمام لوگ جو ہیں وہ مکانات بنا لیتے ہیں تو ذیلی شہر بن گیا نا، تو اس کو الزہرہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا، اس لیے ابو القاسم زہراوی کے نام میں ہمیں زہراوی جو ہے وہ اسی نسبت سے نام نظر آتا ہے۔ یہ تھا ہمارا پہلا پیراگراف۔ اس کے بعد اگلی بات جو میں کروں گی کہ ابو القاسم زہراوی کے آباء و اجداد جو ہیں وہ اندلسی کے رہنے والے تھے۔ آباء و اجداد یعنی باپ دادا، اور ان کی ولادت 936 میں عبد الرحمن الناصر ہی کے عہد میں ہوئی، عہد میں یعنی انہی کے دور میں، جو شاہان اندلس میں 8واں فرما روا تھا۔ شاہان اندلس یعنی اندلس کے بڑے بادشاہ، فرما روا یعنی انہی کا حکمران تھا، اور اس کے علاوہ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ اوج پر تھا، یعنی عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اگر ہم دیکھیں تو اس امر سے، اس بات سے لگایا ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں، 60,000 سربا فلک عمارتیں یعنی بہت اونچائی والی عمارتیں جو آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں، سربا فلک عمارتیں۔ عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ اب قرطبہ
700 حمام تھے. پھر کرتبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے. کرتبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں بھی موجود تھیں. کرتبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی ایک عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے. جلیل القدر یعنی شان و شوکت والی، بڑے مرتبے کی حامل. تدریس کا مطلب ہے پڑھانا. تحقیق یعنی علمی مسائل کے بارے میں چھان بین کرنا، یعنی ریسرچ کرنا. تالیف یعنی اس کو تحریر کرنا، مرتب کرنا. اب اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ ماحول تھا کہ جس میں ابوالقاسم زہراوی نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری. پھر اس کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا اور طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا کامل دستگاہ حاصل کی. اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ کرتبہ کے شاہی شفاخانے کے ساتھ منسلک ہو گیا اور یہاں اس نے اس عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجد، یعنی جدید علم الجراحت کے سرجری کے علم کا ایجاد کرنے والا اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا. اب موجودہ زمانے میں علم علاج کے 2 طریقے رائج ہوئے تھے، یعنی علاج بالدوا یعنی میڈیسن کے ذریعے اور علاج بالجراحت یعنی سرجری. ہسپتالوں میں مروجہ تھے یعنی رائج تھے. ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی جو ہے وہ دیسی طب ہی کا چربا یعنی اسی کی نقل ہے، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی ایجاد ہے جس میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا. لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابوالقاسم زہراوی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں تھے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا یعنی آگاہ کرایا. ابوالقاسم زہراوی سرجری میں جو بھی نادر آپریشن انجام دیتا، نادر یعنی نایاب کوئی انوکھا، اپنے روز افزوں تجربے سے اس فن میں جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا تھا، آپریشن کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے نئے آلات بنواتا تھا اور ان سب کی تفصیل وہ احاطہ قلم میں لاتا جاتا. احاطہ قلم یعنی قلم کے دائرۂ کار میں، یعنی اس کو لکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلم میں عملی سرجری پر ایک یگانہ روزگار تصنیف ظہور میں آ گئی یعنی وجود میں آ گئی. یگانہ روزگار کے زمانے میں جس کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی ہے، جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں جی تو اگلا پیراگراف ہے. زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے. یہ پوری کتاب تو علم علاج کی دونوں شاخوں یعنی طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے، لیکن اس کا سب سے اہم جو حصہ ہے وہ سرجری کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل یعنی تفصیل والی کتاب تصریف کا ذکر آتا ہے. اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد ہوتی ہے. تصریف کو 3 بڑے حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے یعنی تقسیم کیا جاتا ہے. اس کا پہلا حصہ ہے داغ دینے کے متعلق، جو عزم وسطیٰ تک بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا. عزم وسطیٰ میں نے آپ کو توضیح میں ہی یہ لفظ بتایا تھا کہ عزم وسطیٰ کا کیا مطلب ہوگا، یعنی کہ 15ویں صدی کے وسط تک، وسط یعنی درمیان تک. اب اس کے بعد تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے، یعنی پریکٹیکلی جو آپریٹ کیا جاتا ہے ان کا بیان ملتا ہے ہمیں، اور یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں. یعنی دوسرا اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کتاب کا تصریف کا اہم ترین حصے دونوں گردانے جاتے ہیں. اس میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے،
حلق کا کوا کاٹنے، مثانے میں سے پتھری نکالنے، بواسیر کے مسوں کو کاٹنے، خنازیر کا آپریشن کرنے، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، معاف عضو کو کاٹنے، یعنی معاف جو بیکار ہو جاتا ہے، عضو یعنی حصہ، جو حصہ بیکار ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کو کاٹنے، اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد مختصر یہ کہ جراحت میں 90% تک جن اعمال سے ایک سرجن کا سابقہ پڑتا ہے، یعنی واسطہ پڑتا ہے سرجن کو، 90% تک جن اعمال کا، جن کاموں سے، جن باتوں سے، جن چیزوں سے کہہ لیں کہ واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت پڑتی ہے، جن اوزار کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اعمال جراحت کے آپریشن کرنے کے کاموں کے لیے، آپریشن کرنے کے لیے جن جن اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے۔ ان آلات میں کساتیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقام الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی اینما کرنے کا آلہ، مختلف قسم کے نشتر، کینچی، آری، سرجنوں کی سلائی، زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں، سبھی شامل ہیں۔ یعنی ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اس کی تفصیل التصریف میں جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے، ساخت یعنی شکل، تصویر کی مدد سے، اور طریقہ استعمال الفاظ کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ یعنی تصویر تو بتائی گئی ہے سامنے، اس کی شکل، لیکن اس کو کس کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس تمام طریقوں کو الفاظ کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ تصریف سے پہلے جراحی پر، سرجری پر اتنے پائے کی یعنی اتنی اچھی کتاب کوئی بھی نہیں لکھی گئی تھی، اور نہ جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر پہلے شائع کی گئی تھی۔ تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں، یعنی ایسی تفصیلات وہ بیان کی ہیں کہ جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بالکل بے خبر تھی، یعنی وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ ایسے ایسے کام بھی جو ہے وہ سرجری کے متعلق ایسی ایسی چیزیں بھی ایجاد کی جا سکتی ہیں۔ زہراوی کا طرز بیان یعنی بات کرنے کا انداز، لکھنے کا انداز جو ہے وہ بڑا ہی عام فہم، اور یعنی ہر ایک عقل میں ہر انسان اس کو سمجھنے کے قابل ہے، اور زبان انتہائی سادہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز کو، یعنی تمام باریکیوں کو اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے، قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا، کوئی بھی الجھن، کوئی الجھاؤ، کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی، یعنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ موشگافیوں میں نہیں جاتا، یعنی بال کی کھال جو ہے وہ نہیں اتاڑی جاتی، بلکہ اپنے فن کے عملی پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے، اور صرف انہی امور کی توضیح کرنا ضروری خیال کرتا ہے کہ جو بات اس نے خود کی ہے، جو عملی پہلو وہ سامنے رکھتا ہے، اسی پر، انہی امور پر، انہی کاموں کی توضیح یعنی تشریح کرنا ضروری خیال کرتا ہے جو عملی افادیت کے حامل ہے۔ اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں بڑی خاص مہارت رکھتے تھے، جیسے وہ ابو قاسم زہراوی کو ابو القاسس، البقاسس اور الزہراویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یورپ میں عظم وسطی سے لے کر، یعنی 15ویں صدی کے وسط سے لے کر 18ویں صدی کے درمیان، 18ویں صدی تک کے تمام مغربی مصنف جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ہیں، ابو القاسم زہراوی کی فنی قابلیت کے معترف ہیں، یعنی اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور جا بجا اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے تو صاف طور پر اس امر کا اظہار کیا ہے، اس بات کا اظہار کیا ہے کہ فن جراحت میں زہراوی ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اہل یورپ نے ابتدا سرجری میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ صرف زہراوی ہی کی بدولت حاصل کیا ہے۔ زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی ہے، یعنی نصاب کے طور پر اس کو پڑھایا جاتا رہا ہے، اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات کو، اس کے حصوں کو سند کے طور پر، ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تصریف کا لاطینی ترجمہ
سب سے پہلے وینس سے 1497 میں شائع ہوا. اس کے بعد اس کا لاطینی ایڈیشن جس میں عربی کتاب کی اصل تصویریں جو تصویریں بھی نہایت آب و تاب سے چھاپی گئی ہیں 1541 میں باسل سے تباہ ہوا یعنی شائع ہوا. باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں اصل عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں شامل تھے. یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک بھی باقی تھی. چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لیکوک نے 1881 میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کر دیا اور دیباچے میں اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا گیا یعنی انوکھا نایاب کارنامہ قرار دیا گیا. یورپ کے فضلاء نے التصریف کو محض اپنی زبانوں میں منتقل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، صرف اسی پر ہی انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر نہیں کر دی کہ وہ اپنی زبانوں میں اس کو منتقل کر لیں، بلکہ ان میں سے بعض نے تو اس کتاب پر شرحیں بھی لکھی ہیں یعنی تشریحات توضیحات بھی لکھی ہیں. آج ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہو گیا. بہت شکریہ. اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ وہ ہمارا سبق ہے جو کہ بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا، جس سے ہمیں بہت سی معلومات فراہم ہوئیں کہ آیا جس کے بارے میں ہم پہلے نہیں جانتے تھے کہ سرجری جو ہے وہ کس کی ایجاد ہے یا آپریشن کرنا جو ہے وہ کس نے سکھایا یا کیسے پتہ چلا. تو آیا آج ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ سرجری کے میدان میں ہمارے ہی مسلم ہیرو ابوالقاسم زہراوی ہیں جو اس کے ایجاد کرنے والے تھے، جنہوں نے اس فن کو بہت زیادہ اپنے کمال فن سے بام عروج پہ پہنچایا اور بہت سی شہرت بھی سمیٹی، اور آج انہی کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت اچھے آپریشن جو ہیں وہ نادر آپریشن کیے جاتے ہیں. اور اس کا تمام جو ہے وہ حصہ کہہ لیں، اچھائی کا حصہ کہہ لیں یا کامیابی کا حصہ کہہ لیں، وہ ابوالقاسم زہراوی ہی کے سر جاتا ہے. تو اب یہاں پہ میں اپنی بات مکمل کرتی ہوں. آپ لوگوں سے پھر وہی بات کہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنا کام جو ہے وہ بر وقت کر کے مجھے بھجوانا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.